بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو چھپا کر کی جائے، اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو اس بات کا علم بھی نہ ہو، مگر کچھ لوگ نیکی کے بدلے محض دکھاوا کرتے ہیں، جیسے ان کو غریب اور فقیروں کی بہت فکر ہو۔ میرے اپنے خاندان میں ایسے کئی لوگ تھے جو غریبوں کو صرف دکھاوے کے لیے ان کی مدد کرتے۔ اکثر اوقات میرے ماموں یا تایا میں سے کچھ مرد حضرات ایسے بھی تھے جو پاس کھڑی بھوکی بچی کو نظر انداز کر کے خاموشی سے خود مزے مزے کے کھانے کھا جاتے تھے، اور مجھے اپنے خاندان کے ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ میرا سسرال اور میرا شوہر غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا جانتا ہو، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ ایک عورت اور مرد شادی کے بعد ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرتے ہیں۔ میرے ابا بزنس مین تھے، مگر وہ ایک مغرور انسان تھے۔ ان کو اپنی دھن دولت پر بہت غرور تھا۔ نہ صرف ابا بلکہ ابا کی پوری فیملی ہی خود پر بہت غرور کرتے تھے۔ میری تو آج تک اپنے ددیال سے نہیں بنی تھی۔ سب کہتے تھے کہ اس لڑکی میں بہت اکڑ ہے، مگر میں جانتی تھی کہ میں کس وجہ سے اپنے ددیال سے دور ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی مجھ میں کبھی لالچ نہیں آیا تھا اور نہ ہی کبھی غرور آیا تھا۔ میری تمام سہیلیاں غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، جس بات سے میرے ابا کو ہمیشہ چڑ رہتی تھی۔ میں نے تو ابا سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی بزنس مین نہیں بلکہ ایک عام سے گھر کا ایک عام سا آدمی چاہیے جس سے میں شادی کر سکوں، مگر ابا کی عزت پر تو حرف آتا تھا، اسی لیے وہ میری بات کو کبھی سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں تھے۔ میرے کالج کا ایک لڑکا جو بے حد خوبصورت تھا، مگر وہ ایک سفید پوش گھرانے سے تھا۔ یہاں کمانے والا بھی وہی تھا، مگر کھانے والے 6 لوگ اور موجود تھے۔ اس کے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر پر آ گئے۔ اس روز کے بعد اس لڑکے کو ہی کمانا پڑا۔ مجھے اس کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ بے وجہ کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ بہت ضروری کام ہوتا تو سلام دعا کے بعد سیدھا بات پر آتا۔ میں نے کئی بار اس کے دوستوں کے ذریعے اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتا۔ میں نے اس کے دوستوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس بات کا ذکر کبھی بھی اس لڑکے کو نہ کرنا کہ یہ پیسے میں بھیجتی ہوں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز میں بن سور کر کالج گئی کہ شاید وہ آج مجھے دیکھ ہی لے، مگر یہ میری خوش فہمی ہی تھی۔ اس لڑکے نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں تھا، مگر سب سے زیادہ حیرانی مجھے اس بات کی تھی کہ اس سے جو بھی مدد کے لیے جاتا وہ اس کی مدد کر دیتا تھا۔ یہ بات اس کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ ایک روز میں نے سوچ لیا کہ میں آج اس لڑکے سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کروں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے لگا کہ وہ غصہ ہوگا یا پھر مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا یا مجھے پرنسپل کے پاس لے جائے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ رشتہ میں نہیں بلکہ تمہارے گھر والے میرے گھر آ کر لیں گے۔ میں اس لڑکے کی فرمائش پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ ابا تو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ میں نے اس کی منت سماجت کی کہ کسی طرح وہ مان جائے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی کافی افسردہ سی پھرتی رہی۔ سارا دن گزر گیا۔ جب چھٹی کا وقت آیا تو میں کچھ دیر کالج میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ میرا گھر پر دم گھٹ رہا تھا۔ اس لڑکے کے انکار سے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کی خاطر کالج کی پچھلی طرف آ گئی۔ میں بہت افسردہ تھی اور اپنے خیالوں میں گم چل رہی تھی کہ کسی ایک کلاس سے مجھے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ سارا کالج خالی ہو چکا ہے، مگر یہاں کون ہے؟ پہل مجھے لگا کہ کوئی استاد ہوں گے، مگر جب آواز کی طرف غور کیا تو وہ کوئی جانی پہچانی آواز تھی۔ تجسس کے مارے جیسے ہی اندر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی لڑکا جس سے میں محبت کرتی تھی، نہ جانے کسی کو فون ملا کر کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے چاہا تھا ویسا ہو گیا۔ اتنی سی بات کر کے وہ جیسے ہی میری طرف مڑا، اس کے چہرے کے رنگ ایک دم اڑ گئے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ ایک دم دھاڑا اور کہنے لگا، تم چھپ چھپ کر میری باتیں سن رہی ہو؟ اس کے ایسا کہنے پر میری تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ میں تو کسی غلط نیت سے یہاں نہیں آئی تھی اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کمرے میں وہی لڑکا ہوگا، مگر بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی جو وہ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال میں اس سے معذرت کرتی باہر آ گئی۔
اب تو مجھے امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ کبھی وہ لڑکا میری زندگی میں شامل بھی ہوگا۔ میں ابھی گھر گئی ہی تھی کہ ایک نئی مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اماں سے پوچھنے پر علم ہوا کہ وہ ابا کے قریبی دوست ہیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، مگر تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ اماں نے تو میرے سر پر پہاڑ ہی توڑ دیا۔ جب اماں نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے جو تمہارے ابا کے دوست آئے ہیں وہ تمہیں ہی دیکھنے آئے ہیں۔ یعنی میرا رشتہ کیے جا رہا تھا اور مجھے اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ میں تو اماں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جو میرے کمرے سے فالتو چیزیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ تو اماں کہنے لگی، ہم کون سا ابھی تمہاری شادی کر رہے ہیں، ابھی تو بس یہ دیکھنے ہی آئے ہیں۔ مگر مجھے اماں کی بات نے بہت غصہ دلا دیا۔ میں جلدی سے اٹھی اور ویسے ہی حلیے میں مہمانوں کے سامنے چلی گئی۔ ابا مجھے گندی مندی حالت میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے۔ مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی۔ لڑکے والے جا چکے تھے مگر ابا کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میں بار بار کہہ چکی تھی کہ مجھے اپنی پسند کی ہی شادی کرنی ہے، مگر شاید ابا نے میری بات کو باریک بینی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے۔ لڑکے والوں نے گھر جا کر خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیا۔ رشتے سے انکار ہونا تھا کہ ابا نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ غصہ کس بات کا تھا؟ مگر مجھے ابا سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا غصہ کریں گے۔ مگر غصہ تھا کس بات کا مجھے یہ بھی علم نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی جب اماں کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ لڑکے والوں نے انکار کر دیا ہے، مگر میرے چہرے پر کوئی بھی پریشانی یا دکھ نہ دیکھ کر میری اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے ابا کو اس رشتے کے انکار سے نہ جانے کتنے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا تو اب بات سمجھ میں آئی کہ ابا وہاں میرا رشتہ کیوں کرنا چاہتے تھے جبکہ لڑکا بھی اب نارمل تھا۔ مجھے ابا کی سوچ پر بہت افسوس ہوا کہ وہ اپنے بزنس کی خاطر اپنی بیٹی تک کا سودا کر سکتے ہیں۔ اس رشتے کے بعد ابا نے اوپر نیچے 2-3 رشتے گھر پہ بلائے اور سب کے سب ہی ابا کے بزنس پارٹنرز تھے۔ ابا نے ایک رشتہ دیکھا جو ان سب میں سب سے زیادہ امیر تھا اور ابا کو بہت منافع بھی مل رہا تھا۔ مجھے تو ابا پہ حیرت تھی کہ یہ کیسا باپ تھا۔ بہرحال میری ایک نہ چلی اور ابا نے میری شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل کسی طور بھی مطمئن نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس شادی سے کیسے جان چھڑوا دوں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اللہ کے کیے گئے فیصلے ہم سب کے لیے بہترین ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا اندازہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس روز مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر جانا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر گھر گئی تو وہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ محل تھا۔ یہ سوچ کر مجھے ابا سے اور نفرت ہونے لگی کہ ابا نے تو بہت اچھا ہاتھ مار لیا مگر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی پرواہ تک نہیں کی۔ دلچسپی تو مجھے اپنے شوہر میں بھی نہیں تھی، مگر جو ساتھ لکھا تھا وہ تو نبھانا ہی تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی اور اس کو بس نخرے دکھاتی رہوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا اور اس سے دور رہتی۔ شوہر تو شکل سے کافی خوبصورت تھا مگر میں اس خوبصورتی کا کیا کرتی جب مجھے اپنی پسند ہی نہیں ملی تھی۔ میرے دل میں ابا کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے بھی نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ ہر وقت گھر پہ میرے ساتھ ساتھ رہتا، میرا خیال رکھتا، مگر اس کی یہ محبت مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں اسے چڑھانے لگتی اور اکثر اوقات بدتمیزی سے بات بھی کرتی۔ مگر ایک روز میرا شوہر رات کے وقت میرے سونے کے بعد میری ٹانگیں دبا رہا تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب اپنے شوہر کو اپنی ٹانگیں دباتے دیکھا تو میں غصے سے چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ سے دور رہو، تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرا شوہر مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہاری خدمت میرا فرض ہے، جیسے میری زندگی کا ہر کام تم پر فرض ہے ویسے ہی تمہارے سب کام مجھ پر بھی فرض ہیں۔ اگر میں نے تمہاری سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد ٹانگیں دبا دی ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں کیا، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گا۔ اور میری ٹانگیں چھوڑ کر وہ ایک طرف ہو کر لیٹ گیا۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ یہ سب دکھاوا ہے، مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ وہ دکھاوا آخر کیوں کر رہا ہے۔
وہ چاہتا تو مجھے طلاق بھی دے سکتا تھا یا دوسری شادی بھی کر سکتا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر بھی ابا کے ساتھ شامل ہے ان کی ہر چال میں، اور مجھے بس ایک کھیل کا مہرا بنایا ہوا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اب مجھے اس گھر میں رہنے کی عادت ہونے لگی تھی۔ اس گھر کے سبھی لوگ بہت نرم مزاج تھے۔ مجھے لگتا تھا یہ صرف دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، مگر وہ آپس میں بھی جب نرمی سے پیش آتے تو میں طنزیہ مسکرانے لگتی اور سوچتی کہ سال 2 سال گزرنے کی دیر ہے، ان کے اصلی چہرے سامنے آ جائیں گے۔ میری ساس جو کئی اولڈ ہاؤسز چلاتی تھی، مجھے سب دکھاوا لگتا تھا۔ میں جس ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس سب کے بعد ایسا سوچنا یقینی تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ بھی یہی سب کچھ کرتا۔ ایک رات پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی تو کمرے میں پانی نہ پا کر میں کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن کے پاس جاتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچن سے برتن ہلانے جلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید کوئی چور ہے۔ میرا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی کچن میں جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سامنے کچھ اور نہیں بلکہ میری ساس ہی بڑے بڑے پتیلوں میں کھانا بنا رہی تھی۔ ایسے پتیلے تو میں نے اپنے گھر کسی فنکشن وغیرہ پر دیکھے تھے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں اچانک کچن میں گئی تو میری ساس مجھے وہاں دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ میری ساس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ ایک دم کہنے لگی کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو حیرت سے اتنے ڈھیر لذیذ کھانوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں تو پانی پینے کی غرض سے یہاں پر آئی تھی، مگر آپ اتنا کھانا کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ میری ساس کہنے لگی کہ ہمارے پڑوسی کافی غریب ہیں، میں بس ان کے لیے کھانا بناتی ہوں تاکہ ان کو کھانا کھلا کر ہمیں ثواب ملے۔ میں ساس کا جھوٹ صاف پکڑ چکی تھی، کیونکہ ہمارے آس پاس تو کوئی بھی ایسا پڑوسی نہیں تھا جو غریب ہو، یہاں تو سب امیر زادے ہی تھے۔ لیکن میں نے ساس کو کچھ نہ کہا کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اگر ساس سے پوچھتی یا زیادہ سوال کرتی تو وہ میرے شوہر کو شکایت کر دیتی، اور فی الوقت میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں ہر روز چپکے سے ساس کو دیکھتی۔ ساس آدھی رات کو کھانا بناتی اور پھر اپنی بیٹی کو دروازے کی رکھوالی کرنے کے لیے چھوڑ کر خود وہ دیگچے گاڑی میں رکھوا کر کہیں چل پڑتی۔ کئی روز ایسا ہی چلتا رہا۔ میں اکثر اپنے شوہر کو طنزیہ انداز میں کہتی کہ تمہاری اماں تو بہت نیک دل عورت ہیں، سب کی مدد کرتی ہیں، مگر وہ مسکرا کر کہتا کہ میری ماں ایسی ہی ہے۔ شاید وہ میرا طنز نہیں سمجھ پا رہا تھا، یا سمجھ کے بھی نہ سمجھ بن رہا تھا۔ اب تو ساس مجھ سے بھی کھانا بنوانے لگی تھی۔ اتنے کھانے بنا بنا کر میں تو تھک جاتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ اب میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ تمہاری اماں کو سب کی مدد کرنے کا شوق ہے تو وہ یہ کام خود کریں، ورنہ اپنے لیے کسی ملازمہ کا انتظام کر لیں۔ میں اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی جب مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب میری ساس کمرے کے باہر کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ساس کو دیکھا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر اب مجھ پر غصہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرا شوہر مجھ پر غصے تو نہ ہوا، مگر خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ سب مجھے اپنی ساس کی چالاکی لگ رہی تھی کہ شاید وہ ہم دونوں میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے مگر مچھ کے آنسو بہا رہی ہیں۔ میری ساس ہر رات کھانا پڑوس میں دے کر آتی اور کہتی پڑوسیوں کا ہم پر بہت حق ہے، اور پھر واپس آتی تو ان کے ہاتھ میں ہزار ہزار کے بہت سارے نوٹ ہوتے۔ میں روزانہ کھانا بنا بنا کر تنگ پڑ گئی تھی، تو میں نے رات کو سونے کے بعد ساس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آج دیکھوں کہ ساس کھانا کس کے لیے بنواتی ہیں۔ جب وہ کھانا لے کر جانے لگی تو میں بھی برقع پہن کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ ساس کھانا پڑوسیوں کے ہاں لے جانے کے بجائے سنبھال کر چلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ ساس تو کہتی تھی کہ وہ پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہیں، مگر یہ کیا تھا؟ ساس تو نہ جانے کہاں کو چل پڑی تھی۔ وہ ایک سنسان راستے پر چل رہی تھی، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ مجھے سنسان راستوں سے خوف تو آ رہا تھا، مگر میری ساس بالکل نڈر ہو کر چلتی جا رہی تھی۔ چلتے ہوئے وہ ایک جگہ پر ٹھہری اور پھر ایک فقیر کی جھونپڑی میں داخل ہوئی، اور جب میں نے جھونپڑی میں جھانک کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میری ساس تو اس جھونپڑی میں فقیر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں حیران تھی کہ میری ساس اس انسان کو کیسے جانتی ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر شخص بہت خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد نور تھا، اتنا نور کہ اس کے چہرے پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔
کھانا کھانے کے بعد میری ساس اس آدمی سے گلے ملی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ساس کی اس حرکت نے بہت حیران کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر آتی میں ایک جگہ پر چھپ گئی اور چور نظروں سے فقیر کی طرف دیکھنے لگی جس نے جیب سے ہزار ہزار کے نوٹ نکالے اور میری ساس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ساس نے لینے سے انکار کر دیا مگر اس فقیر کے حلیے میں بیٹھے شخص نے زبردستی وہ پیسے میری ساس کو پکڑا دیے۔ ساس پیسے پکڑتی جھونپڑی سے نکل کر گھر کی طرف چل پڑی اور میں بھی ان کا پیچھا کرتی ہوئی گھر آ گئی، مگر میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا جن سے میری ساس اتنی بے تکلف ہو کر مل رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری اماں بد کردار ہیں، غیر مردوں سے رات کے اندھیرے میں باہر جا کر چھپ چھپ کر ملتی ہیں۔ پڑوس کو کھانا دینا تو ایک بہانہ ہے، مگر وہ کھانا کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے پرانے عاشق کو دیتی ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے وہ کر دیا جو اب تک نہیں کیا تھا۔ میرے تو شوہر کے عمل پر پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرے شوہر نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں تو ہونک بنی اپنے شوہر کے رد عمل کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں آئے گا یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی، مگر میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی ساس کا راز فاش کر کے رہوں گی تاکہ میرے شوہر کو اس کی غلطی پر شرمندگی محسوس ہو جو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ غلط تھا۔ میں نے اپنی ساس کو معمول کے مطابق اس فقیر کی جھونپڑی میں جاتے دیکھا۔ میرا تجسس مزید بڑھنے لگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس اور اس بزرگ آدمی کی باتیں سنوں کہ آخر وہ آپس میں کیا راز و نیاز کرتے ہیں۔ میں نے جھونپڑی کی کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیے مگر میری ساس اور بزرگ آدمی آپس میں بہت ہلکی آواز میں بات چیت کر رہے تھے جو کم از کم مجھے تو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اس سب پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں جلد سے جلد اپنی ساس کو منظر عام پر لانا چاہتی تھی مگر میں کیا کرتی؟ میرے دماغ میں اس وقت کوئی ترکیب نہ آئی۔ میں جلدی سے گھر آ گئی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ میری اماں کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ملا یا نہیں؟ میں اپنے شوہر کی بات پر اندر تک جل گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے ایسے طنز کرے گا میں نہیں جانتی تھی، مگر میں نے بھی اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بہت جلد تمہاری اماں اور ان کے راز کو تمہارے سامنے لے کر آؤں گی اور پھر اپنی نظروں کے سامنے دیکھوں گی کہ کیسے تم اپنی اماں کے ساتھ انصاف کرتے ہو، اور میں اپنے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کا حساب تو تم سے ضرور لوں گی۔ میرے شوہر کی ایک دم آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرے دل میں اس کے لیے کتنی نفرت تھی آج وہ واضح دیکھ چکا تھا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب بھی اس نے اپنی زبان نہیں کھولی اور خاموشی سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میں نے دن رات اپنی ساس کو جال میں پھنسانے کے لیے ترکیبیں سوچنا شروع کی، مگر میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر اپنی اماں سے مدد لی جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میکے جانا ہے۔ وہ ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا کہ ایسے پہلے تو تم نے کبھی میکے جانے کی بات نہیں کی، مگر میں نے بھی اس سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب مجھے اپنے میکے جانا ہے۔ میرا شوہر راضی ہو گیا تو میں اگلے ہی روز اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ میری اماں مجھے اپنی شادی کے اتنے دنوں بعد وہاں دیکھ کر حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ تمہیں تو شادی کے بعد اماں ابا بھول ہی گئے تھے۔ میں اماں کے گلے ملی اور ان سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، بس گھر میں مصروفیات ہی بہت ہیں۔ میری ساس لوگوں کی مدد کرتی ہے تو میں کھانے بناتی ہوں۔ اپنی ساس کی مدد کرنے کے بعد مجھے وقت نہیں مل پاتا کہ میں آپ لوگوں سے مل سکوں۔ میری اماں پہلے تو کافی حیران ہوئی مگر میری داستان سن کر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آج میں آپ کے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ اماں کہنے لگی، ایسا بھی کیا ضروری کام تھا کہ تمہیں ماں کی یاد آ گئی؟ میں نے اپنی اماں کو ساری داستان سنائی۔ اماں پہلے خاموشی سے سب سنتی رہیں اور پھر کہنے لگیں کہ تمہاری ساس بد کردار نہیں ہے، تم ان پر شک کر رہی ہو۔ اماں کی ایسی بات پر تو مجھے سر تا پیر آگ لگ گئی تھی۔ مجھے اماں کی بات بہت بری لگ رہی تھی، یا شاید میں اپنی ساس کے متعلق کچھ اچھا سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں تو بس ساس کے گھر کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے مطابق وہاں سب دکھاوا ہوتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کا دکھاوا کرتے تھے جو مجھے سخت ناپسند تھا، مگر ہمیشہ جو دکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہی ہوتا ہو۔ اکثر اوقات ہمارے جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں اور یہ شرمندگی ہمیں خود سے بھی نظریں ملانے نہیں دیتی۔
ایک طرف تو میں اپنی ساس پر الزامات اور بہتان لگا رہی تھی کیونکہ میرے دل میں آج بھی اپنے ابا کے لیے نفرت تھی کہ انہوں نے پیسے کی خاطر میری شادی ایک امیر زادے سے کر دی، مگر میں اس جنگ میں یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی۔ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ آپ کو اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ساس کو ایک بزرگ آدمی سے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور ان لوگوں کی محبت اور ان کے خلوص کو دیکھو، ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری ساس کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر وہ کوئی رشتہ دار ہے تو میری ساس اسے گھر پر کیوں نہیں لے کر آتی؟ بہرحال جب مجھے اماں سے بھی کسی قسم کی کوئی مدد نہ ملی تو میں بدمزہ ہوتی اگلے روز ہی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میرا شوہر مجھے اپنے گھر واپس دیکھ کر کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ شوہر کے بنا دل نہیں لگا کیا؟ یا وہاں رہ کر سکون نہیں آیا کہ اگر وہاں رہ گئی تو اپنی ساس کی جاسوسی کیسے کر پاؤں گی؟ میرا شوہر مجھے بات بات پر طنز کر رہا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا کیونکہ مجھے ابھی صرف اپنا کام کرنا تھا۔ اگلے روز ہی جب ساس رات کے وقت دوبارہ کھانا لیے گھر سے نکلی تو اب کی بار میں نے اپنے فون کا کیمرہ آن کر لیا اور اپنی ساس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ساس جیسے ہی فقیر کی جھونپڑی میں گئی، میں نے کیمرہ جھونپڑی کی کھڑکی میں لگا دیا تاکہ اندر کی تمام ویڈیوز اس فون میں قید ہو سکیں۔ میری ساس آدھے گھنٹے کے بعد جب جھونپڑی سے نکلی تو میں بھی پیچھے پیچھے اپنی ساس کے ساتھ گھر آ گئی اور آتے ہی گھر پر تماشا لگا دیا۔ میں ٹی وی لاؤنج میں کھڑی اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور سب کو اکٹھا کرنے لگی۔ میرا شوہر اپنے کمرے سے نکلا اور حیرانگی سے میرے شور کو دیکھنے لگا۔ میری ساس جو ابھی ابھی اپنے کمرے میں گئی تھی دوبارہ سے کمرے سے نکلی اور حیرانگی سے کبھی میری طرف تو کبھی میرے شوہر کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کہتی تھی نا کہ تمہاری اماں بد کردار ہے، مگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ لو آج میں تمہارے لیے ثبوت بھی لے کر آئی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو فون دکھایا جس میں تمام ویڈیوز بھری ہوئی تھی۔ میری ساس آنکھوں میں آنسو لیے افسوس سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر مجھے وہاں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو نظر انداز کیا اور سارا دھیان اپنے شوہر کے چہرے کے زاویوں پر لگا دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب میرا شوہر کیا کرے گا۔ میرا شوہر فون کو غور سے دیکھتا، ماتھے پر تیوری چڑھائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میری ساس کے پاس گیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ میرے دل میں جیسے لڈو پھوٹنے لگے تھے کہ اب میرا شوہر میری ساس کی بے عزتی کرے گا اور ان کو گھر سے نکال دے گا، کیونکہ میری ساس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ میرا شوہر موبائل دیکھ کر رکھتے ہوئے میری ساس کو دونوں کندھوں سے پکڑے کہنے لگا کہ اماں، آپ سے کتنی بار کہا تھا کہ جو بھی کرو گی بہت خیال اور دھیان سے کرنا، ماموں کسی کی نظروں میں نہیں آنے چاہیے، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اور اب دیکھ لے نتیجہ۔ میرا شوہر میری طرف مڑا اور کہنے لگا، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ یہ کون ہے جس سے اماں ملنا چاہتی ہیں؟ میں تو اپنے شوہر کے منہ سے ماموں لفظ سن کر حیران تھی، مگر میں حقیقت جاننا چاہتی تھی، تبھی اپنے شوہر کی بات کو غور سے سننے لگی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ میرے ایک ہی ماموں تھے جو آرمی میں تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، دشمنوں نے اس لڑکی کو اٹھا لیا۔ میرے ماموں اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے تیار تھے، مگر دشمن کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ میرے ماموں نے بہت محنت کی اور دشمنوں کو منظر عام پر لے آئے، مگر ان میں سے ایک بچ کر بھاگ گیا۔ میرے ماموں نے اپنی بیٹی کو لے کر جو تکلیف جھیلی وہ بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ ماموں کی بیٹی مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور ماموں کی بیٹی سے شادی کر لی، مگر میرے نکاح میں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے مرنے کے بعد ایک خط اس کے بستر سے ملا جس پر لکھا تھا، میرے ابا کو بچا لو، اگر میں خود کو نہ مارتی تو وہ لوگ ابا اور آپ کو مار دیتے۔ خط پڑھنے کے بعد مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میں اندر تک ٹوٹ چکا تھا۔ بے شک وہ میری محبت نہیں تھی، مگر مجھے اپنے ماموں سے بہت محبت تھی۔ میرے ماموں جو تنہا رہ گئے تھے، کئی بار ان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اب ہم اپنے ماموں کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی ماموں کو ان کی بیٹی کی قسم دے کر ایک فقیر کے حلیے میں ایک جگہ چھپا دیا اور اس جگہ کا پتہ تمہارے ابا اماں اور میری اماں کو تھا۔ اپنے ماں باپ کے ذکر پر میں ایک دم چونک گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ میرے ماں باپ اس سب میں کہاں سے آ گئے؟ پہلے تو وہ طنزیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہارے اماں ابا سب کچھ جانتے ہیں۔ تمہارے ابا میرے ماموں کے بہت بہترین دوست تھے، اور یہ سب جو آج ہو رہا ہے، تمہارا مجھ سے شادی ہونا، ماموں کا ایسے چھپ جانا، یہ سب تمہارے ابا کا ہی منصوبہ تھا۔
तुम्हारे अब्बा को मुझसे बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा रिश्ता खुद कहकर मुझसे कर दिया, मगर तुम्हें हकीकत नहीं बताई गई ताकि कभी किसी के सामने तुम्हारे मुंह से कुछ निकल ना जाए। और ये सब भी मेरे कहने पर ही किया गया था, मगर तुम्हारे अब्बा को परेशानी थी कि तुम किसी भी सूरत इस रिश्ते के लिए नहीं मानोगी। मैं ये भी जानता था कि तुम किसी और को चाहती हो। मैंने तुम्हारे अब्बा को बहुत बार मना करने की कोशिश की, मगर उनकी एक ही जिद थी कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो उसको धोखा दे रहा है, मगर तुम समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मा से कहकर तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी कि उन्हें अपने बिजनेस में तरक्की के लिए तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा है। वो खुद तो बुरे बन गए, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। मगर तुमने अपने बाप के लिए अपने दिल में इतनी नफरत पैदा कर ली कि तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गई। मैं तुम्हारे साथ शुरू दिन से ही बहुत अच्छे तरीके से रहा, मगर तुमने मेरी भी परवाह नहीं की। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि तुम सबका कितना दिल दुखा चुकी हो। हकीकत जाने बगैर जब किसी पर बहतान लगाया जाए या किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसकी माफ़ी नहीं होती, बल्कि उसकी सज़ा मिलती है। मैं आंसू बहाती अपने शौहर की तमाम बातें सुन रही थी। मैं सबके साथ कितना बुरा कर चुकी थी, ये कबूल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर जो बोया था वो तो काटना ही था। इंसान अगर वक्त से पहले और हालात बिगड़ने से पहले सोच ले कि वो क्या करने जा रहा है, तो बहुत से रिश्ते और बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। मैंने जो किया उसकी मुझे मेरे घर वालों से तो माफी मिल गई, मगर मेरा ज़मीर मुझे आज भी मुलामत करता है। आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैंने कई गमज़दा लोगों को कितनी तकलीफ में मुब्तला किया, और मेरे लिए उसकी सबसे बड़ी सज़ा यही थी कि आज तक मैं अपने किए पर पशेमान हूँ, मगर मुझे फिर भी कहीं सुकून नहीं मिलता। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।